السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آج وہ افسوسناک وقت آ گیا ہے کہ جو اللہ پر الزام اور اس کے دین کا مذاق عام طور پر ملا مولوی اڑا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے کہ جی اللہ نے پیران پیر کو حکم دیا ہے کہ سارے ولیوں کی گردنوں پر میرا سر ہے، یہ بتا دو ان کو، اور گویا کہ سارے سر تسلیم خم کر لو اس کو۔ یعنی پیران پیر کا پیر ولیوں کی گردن پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا کبھی کہ میرا پیر فلاں کی گردن پہ۔ اسلام عزت دیتا ہے، اسلام کسی کو بے عزت نہیں کرتا۔ اسلام جو ہے وہ ہر ایک کا مقام اس کی جگہ پر رکھتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہی نبیوں کے اوپر آیا کرتی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ نے گویا کہ کلام کیا ہے۔ کلام تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ پیران پیر سے اللہ نے کلام کیا اور یہ حکم دیا کہ سب کو بتا دو، آگاہ کر دو کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے۔ آپ خود سن لیجئے۔ وہ آیا حضور غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا، اور ہمارے حکم سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے اس کو جھکایا جائے۔ دیکھا آپ نے کیسے کیسے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ جس شخص نے کوئی جھوٹ بولا مجھ پر، میں نے بات نہ کہی ہو اور وہ میری طرف نسبت کر دی کسی نے، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اندازہ لگائیے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے کہ اللہ نے یہ حکم دیا اور اللہ نے وہ حکم نہ دیا ہو، اللہ کے اوپر جھوٹ بولے تو اس کا کیا حشر ہوگا، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ جہنم پھر اس کے لیے بھڑک رہی ہے۔ یہ ہے آج کے ملا مولوی چیخنے چلانے والے، یہ ہے اپنے آپ کو فلاں اور فلاں فلاں کہلانے والے کہ جن کا دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، نہ یہ قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ذکر کرتے ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں۔ یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں فرمایا یہ جو یہ خود کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت آئی ہے اس کے خلاف بات کر کے آپ پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے تین جھوٹ، تو پھر کہاں جائیں گے یہ؟ جنت میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کو چاہیے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، ورنہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہے۔